السلام علیکم۔ خوفناک جنگل۔ شفق کے سرخ رنگ ابھی پوری طرح آسمان سے مٹے نہیں تھے کہ خوفناک جنگل کی گہرائیوں سے ایک چیخ اٹھی۔ یہ چیخ اتنی ہیبت ناک تھی کہ ہوا میں رچی نمی بھی لرز گئی اور آس پاس کے درختوں کی شاخوں سے کچھ پتے خوفزدہ ہو کر نیچے گر گئے۔ جنگل کے اندر گھنے درختوں کے بیچ دن کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی تھی اور شام ڈھلتے ہی وہ جگہ ایک کالی دریچی میں بدل جاتی جہاں سائے ہی سایوں کا راج ہوتا تھا۔ جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی صاف جگہ پر شہر سے آنے والا ایک مشہور قافلہ رات بسر کرنے کے لیے رکا تھا۔ ہر طرف آگ جل رہی تھی اور مسافر کھانا کھا رہے تھے۔ ہاشم، جو اس قافلے کا ایک تجربہ کار ملا تھا، رات کے پچھلے پہر ایک ضرورت کے لیے جھاڑیوں کی طرف گیا۔ اس نے اپنے قافلے سے زیادہ دور جانا مناسب نہ سمجھا تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ جب ہاشم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اس کے قدم تھم گئے۔ آگ تو جل رہی تھی لیکن قافلہ غائب تھا۔ کوئی خیمہ نہیں تھا، کوئی رتھ نہیں، کوئی انسان یا جانور نہیں، صرف بکھرے ہوئے بستر، آدھا کھایا ہوا کھانا اور چاروں طرف ایک پراسرار خاموشی تھی، جیسے پورا قافلہ زمین نگل گئی ہو۔ اس کے کانوں میں ایک عجیب و غریب آواز گونج رہی تھی۔ یہ کوئی جانور کی آواز نہیں تھی بلکہ کسی گہرے بھنور میں پانی کے گھومنے کی آواز جیسی تھی۔ آواز جتنی دھیمی ہوتی اتنی ہی زیادہ خوفناک لگتی تھی، جیسے کسی اندیکھے شکاری کی سانسیں قریب آ رہی ہوں۔ ہاشم نے دیوانہ وار اپنے قافلے کو پکارا لیکن جواب ندارد۔ اس کے پیچھے سے پانی کے بھنور کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، صرف گھنے درختوں کے سائے تھے۔ اس کی جان سوکھ رہی تھی اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جنگل سے باہر کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ اسے کوئی احساس نہ تھا۔ اس کی منزل صرف ایک تھی، اس خوفناک جنگل سے باہر نکل کر کسی محفوظ جگہ تک پہنچنا۔ کئی گھنٹے بھاگنے کے بعد ہاشم بالآخر جنگل کی حدود سے باہر نکلا۔ سورج اب پوری طرح ڈوب چکا تھا اور چاند آسمان پر اپنی ہلکی روشنی پھیلا رہا تھا۔ اس نے دور ایک بستی کی روشنیاں دیکھیں اور اپنی تمام بقیہ ہمت جمع کر کے اس بستی کی طرف بھاگا۔ یہ بستی سردار امیر حمزہ کی سلطنت کے ابتدائی علاقوں میں سے ایک تھی۔ اس بستی کے سردار رحمت خان اپنی حویلی میں تشریف فرما تھے جب دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ جب دروازہ کھولا گیا تو ہاشم زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے پتھرایا ہوا تھا اور وہ مشکل سے سانس لے پا رہا تھا۔ رحمت خان نے ہاشم کو اٹھوایا اور اسے پانی پلایا۔ جب ہاشم نے تھوڑا ہوش سنبھالا تو اس نے کانپتی آواز میں قافلے کی گمشدگی اور جنگل کے خوفناک راز کے بارے میں بتایا۔ کچھ تھا وہاں سردار، ایک سایہ جس کی آواز میں جنگل کے تمام راز چھپے تھے اور جو لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا تھا۔ ہمارے سپاہی، قافلے کے تمام لوگ، سب ایک دم غائب ہو گئے۔ کوئی نہیں بچا، میں اکیلا۔ ہاشم کی آنکھوں میں وحشت اتنی گہری تھی کہ رحمت خان بھی سہم گئے۔ اگلی صبح رحمت خان نے اپنے قاصدوں کو ہاشم کے ساتھ شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ سردار امیر حمزہ کو اس واقعے کی اطلاع دی جا سکے۔ سردار امیر حمزہ اپنی رعایت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور ایسے اندیکھے خطرے کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد سردار امیر حمزہ کے دربار میں ہاشم کو پیش کیا گیا۔ اس وقت وہاں امرو عیار بھی موجود تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ امرو ہاشم کی کہانی کو غور سے سن رہا تھا، خاص طور پر جنگل میں اس سائے اور آواز کے بارے میں۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، امرو، یہ خوفناک جنگل کا مسئلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو قافلوں نے بھی وہاں سے گزرنا بند کر دیا ہے۔ تم اس معاملے کی چھان بین کرو، اس جنگل میں کیا راز چھپا ہے، اسے بے نقاب کرو اور ہمارے لوگوں کو اس خطرے سے نجات دلاؤ۔ امرو یار اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی۔ سردار امیر، یہ تو بہت دلچسپ مہم لگتی ہے، ایک ایسا سایہ جس کی آواز لوگوں کو غائب کر دے، جنگل کے راز۔ یہ تو مجھے چیلنج کرنے والا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مہم اس کی ذہانت اور چستی کا اصل امتحان ہوگی۔ اس جنگل میں شاید اس کی کراماتی چیزیں کام نہ آئیں، اسے اپنی فطری ذہانت اور چالاکی پر انحصار کرنا پڑ سکتا ہے۔ سردار امیر نے کہا، بہت محتاط رہنا امرو، اس جنگل میں کوئی اندیکھی طاقت ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ امرو یار نے اپنا سر جھکا لیا، لیکن اس کے ذہن میں اپنے انعام کی گفت و شنید چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں لالچ کی ہلکی سی چمک نمایاں تھی۔ فکر نہ کریں سردار، میں اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اس خطرے کا سامنا کروں گا۔ اسی رات جب چاند آسمان پر اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا،
امرو عیار اپنی زنبیل کو کاندھے پر ڈالے سردار امیر حمزہ سے اجازت لے کر خوفناک جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ذہن میں ہاشم کی وحشت زدہ آنکھیں تھیں اور اس سائے کی پراسرار آواز گونج رہی تھی جس نے قافلے کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ مہم اسے ایک ایسے چھپے راز کی طرف لے جا رہی تھی جہاں اسے اپنی تمام تر ذہانت اور عیاری کو استعمال کرنا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں امرو عیار ایک بار پھر اس خوفناک جنگل کی حدود میں داخل ہوا جہاں ہاشم نے اپنے قافلے کو کھو دیا تھا۔ جنگل کے وسط میں اسے وہ سنسان کیمپ نظر آیا جہاں قافلے کے بکھرے ہوئے سامان نے تباہی کی ایک دردناک داستان بیان کی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ کوئی جسم نہیں تھا، نہ انسان کا اور نہ جانور کا۔ یہ بات امرو کے ذہن کو چھو گئی۔ کوئی خون نہیں، کوئی لڑائی نہیں، صرف غائب ہونا۔ یقیناً یہ کسی طلسمی ہستی کا کام تھا۔ جیسے ہی وہ کیمپ سے آگے بڑھا اسے وہی دھیمی پراسرار آواز سنائی دی جو ہاشم نے بیان کی تھی، کسی گہرے بھنور میں پانی کے گھومنے کی آواز۔ یہ آواز اتنی پراسرار تھی کہ امرو کا دل بھی ایک لمحے کے لیے دھڑکا، لیکن اس کی چھٹی حس نے اسے فوری طور پر خبردار کیا کہ یہ محض ایک طلسم ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی زنبیل سے روشنی کی قندیل نکال لی۔ یہ قندیل اندھیرے میں راستہ روشن کرتی اور طلسمی فریب کو بے نقاب کرنے میں مدد دیتی تھی۔ قندیل کی روشنی میں اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے زمین پر قافلے کے لوگوں کے قدموں کے نشانات دکھائی دیے جو ایک خاص سمت جا رہے تھے۔ یہ نشانات دوسرے جانوروں کے نشانات سے مختلف تھے، جیسے لوگ خود بخود ایک ہی رخ پر چل پڑے ہوں۔ امرو نے قدموں کے نشانات کا تعاقب شروع کیا۔ جنگل گھنا ہوتا چلا گیا۔ درختوں کی شاخیں اوپر آپس میں گتھی ہوئی تھیں جس سے چاند کی روشنی بھی مشکل سے زمین تک پہنچ پا رہی تھی۔ دن کے وقت بھی یہاں اندھیرا رہتا تھا اور رات میں تو بالکل پاتال کا منظر تھا۔ وہی پانی کے بھنور کی آواز اب مزید واضح ہو گئی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے کنویں سے آ رہی ہو۔ کچھ دور چلنے کے بعد نشانات ایک ایسی جگہ پر ختم ہو گئے جہاں زمین کا رخ نیچے کی طرف گہرائی میں جا رہا تھا۔ یہ ایک قدرتی سرنگ کا دہانہ تھا جس کے گرد گھنی جھاڑیاں اگی تھیں اور دہانے سے ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ آ رہی تھی۔ اسی سرنگ سے پانی کے بھنور کی آواز زیادہ واضح اور پراسرار سنائی دے رہی تھی۔ امرو جانتا تھا کہ اس سرنگ میں کوئی اندیکھا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر قندیل کی روشنی میں سرنگ کا جائزہ لیا۔ دروازے پر کسی قسم کا طلسمی اثر یا جال نظر نہ آیا۔ اسے لگا کہ مشکل راستہ سرنگ کے اندر ہوگا۔ اس نے اپنی زنبیل کو کاندھے پر ٹھیک کیا اور اللہ کا نام لے کر سرنگ میں قدم رکھ دیا۔ سرنگ اندر سے پتھر کی بنی ہوئی تھی اور اس کی دیواروں سے پانی رس رہا تھا۔ چھت اتنی نیچی تھی کہ امرو کو کچھ دور تک جھک کر چلنا پڑا۔ راستہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا اور پانی کے بھنور کی آواز اب کان پھاڑنے والی دھن میں بدل چکی تھی، جیسے کسی بہت بڑی مشین کی آواز۔ سرنگ کی مزید گہرائی میں امرو عیار نے دیکھا کہ دیواروں پر کسی قسم کی چٹانیں ابھر رہی تھیں۔ یہ چٹانیں قدرتی نہیں تھیں بلکہ کسی فنکارانہ ہاتھ کا کمال تھی۔ ان میں پراسرار نقش و نگار بنے تھے جو پانی کے اثر سے چمک رہے تھے اور دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ ہر نقش میں ایک عجیب سی آنکھ بنی تھی جس میں دنیا بھر کی پراسراریت بھری تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد امرو ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سرنگ کھلی ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا زیر زمین غار تھا جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ قندیل کی روشنی بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ غار کے بیچ میں ایک گہرا کنواں تھا جس سے وہی پانی کے بھنور کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کنواں کوئی عام کنواں نہیں تھا بلکہ ایک گہرا چمکتا ہوا بھنور تھا جس میں پانی تیزی سے گھوم رہا تھا اور اس میں سے ایک نیلی روشنی اوپر کی طرف آ رہی تھی۔ کنویں کے ارد گرد پتھر کی کئی مورتیاں بنی تھیں جو انسانی اور سمندری مخلوقات کے امتزاج جیسی تھی۔ ان مورتیوں کے چہروں پر ایک پرسکون مطمئن مسکراہٹ پھیلی تھی جیسے وہ کسی گہری نیند میں سوئے ہوں۔ امرو نے غور سے دیکھا۔ یہ مورتیاں دراصل وہی قافلے کے لوگ تھے جو غائب ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر مچھلی کی کھال کی طرح چمکدار نیلی پرت چڑھی تھی اور ان کی آنکھوں میں گہرائی کا ایک سحر بھرا تھا۔ ہاشم کا قافلہ اب ان مورتیوں کی شکل میں اس بھنور کے گرد تھا۔ کنویں کے ایک کنارے پر ایک اونچا تخت تھا جس پر کوئی نہیں بیٹھا تھا، لیکن تخت کے پیچھے کنویں سے ملحقہ ایک بہت بڑی چمکتی ہوئی آبشار تھی جس کا پانی نیلی روشنی میں نہا رہا تھا، اور اسی آبشار کے بیچ میں ایک سایہ دار مخلوق موجود تھی۔ یہ ایک عورت کی شکل تھی جس کا سارا جسم پانی سے بنا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں جس میں کنویں کے بھنور کی گہرائی تھی، اور اس کے سر پر پانی کا ایک تاج چمک رہا تھا۔ یہ اندیکھے شکاری کی روح تھی، نیل پری، جو اس گہرے بھنور کی ملکہ تھی۔ نیل پری کی آواز گونجی،
جس میں کنویں کے پانی کا گھلاؤ تھا۔ آدمزاد، تو بالآخر یہاں تک آ ہی گیا۔ کون ہے تو؟ کس جرت سے تو میری مملکت کے سکون کو پامال کرنے آیا ہے؟ امرو نے اپنی قندیل کو بلند کیا، جس کی روشنی نیل پری کے شفاف جسم سے ٹکرا کر بکھر گئی۔ میں امرو عیار ہوں نیل پری، اور میں یہاں تمہارے اس کھیل کو ختم کرنے آیا ہوں۔ میرے قافلے کے لوگ کہاں ہیں؟ نیل پری کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ تمہارے قافلے کے لوگ اب میری مملکت کا حصہ ہیں۔ وہ یہاں ہمیشہ کے لیے سکون میں ہے۔ یہ بھنور جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اسے ابدیت کا بھنور کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ان کی روحوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور انہیں ایک نئے وجود میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس نے مورتیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اب میرے ابدی محافظ ہیں۔ امرو عیار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ صورتحال کافی مشکل تھی۔ اسے نہ صرف لوگوں کو بچانا تھا، بلکہ اس ابدیت کے بھنور کو بھی تباہ کرنا تھا۔ اسے نیل پری کی طاقت کا مقابلہ کرنا تھا اور اسے شکست دینی تھی۔ نیل پری کی آواز، جس میں آبشار کا شور اور بھنور کی گہرائی تھی، پورے غار میں گونج رہی تھی۔ اس کے الفاظ امرو عیار کے ذہن میں سوئی کی طرح چبھ رہے تھے۔ لوگ اب سکون میں ہیں، وہ اب دنیا کے دکھوں سے آزاد ہیں۔ تو کیوں انہیں اس پرسکون نیند سے بیدار کرنا چاہتا ہے؟ تو انہیں واپس اسی پریشان کن دنیا میں کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ انسان امرو عیار اس کی باتوں میں اتنی آسانی سے نہیں پھنس سکتا تھا۔ اس نے نیل پری کو مسکرا کر دیکھا۔ سکون؟ نیل پری، یہ سکون نہیں، یہ تو موت کی نیند ہے، اور یہ کوئی ابدیت کا بھنور نہیں، بلکہ ایک طلسمی قید ہے۔ انسانوں کا سکون جاگتی آنکھوں میں ہوتا ہے، اپنی زندگی گزارنے میں ہوتا ہے، نہ کہ تمہارے اس سوئے قبرستان میں۔ امرو نے مورتیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ تمہارے ابدی محافظ نہیں، بلکہ تمہارے طلسمی غلام ہیں۔ امرو کے الفاظ سے نیل پری کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک تیز نیلی روشنی نکلی، جس نے امرو کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امرو کو محسوس ہوا کہ اس کا جسم ساکن ہو رہا ہے اور وہ کسی گہری نیند میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ اب تو بھی میری مملکت کا حصہ بنے گا امرو عیار، تو بھی اسی ابدیت کے بھنور کا محافظ بنے گا۔ نیل پری کی آواز اب زیادہ طاقتور ہو چکی تھی، اور پانی کا بھنور پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ امرو عیار نے اپنی ہوشیاری کا استعمال کیا۔ اس نے دکھاوے کے طور پر اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ نیند میں جا رہا ہو، اور اس کا جسم ہلکا سا لڑکھڑایا۔ یہ دیکھ کر نیل پری مسکرائی۔ اسے لگا کہ اس کا طلسم امرو پر اثر کر رہا ہے، لیکن امرو نے اپنی زنبیل سے چاندی کی ٹھنڈی گولی نکال لی۔ یہ گولی صرف آگ اور تپش سے ہی نہیں بچاتی تھی، بلکہ ایسے طلسمی حملوں سے بھی مزاحمت کرتی تھی جو ذہن پر اثر انداز ہوتے تھے۔ اس نے چپکے سے گولی اپنے منہ میں رکھی اور اس کے گرد ایک ہلکا سا غلاف بن گیا۔ نیل پری کا طلسم کا اثر کم ہوا اور امرو کا ذہن دوبارہ چکنا ہو گیا۔ تو اتنی خوش مت ہو نیل پری، اچانک امرو نے آنکھیں کھول کر کہا۔ تمہارا طلسم میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنی قندیل کو نیل پری کی طرف پھینکا۔ قندیل نیل پری کے شفاف جسم سے ٹکرائی، اور اس کی روشنی نے نیل پری کے جسم میں ایک جھنجھناہٹ پیدا کر دی۔ قندیل کی طلسمی روشنی طلسمی فریب کو بے نقاب کرتی تھی، اور نیل پری کا پانی کا جسم ایک لمحے کے لیے لرزا۔ اس ننھی قندیل سے مجھے کیا فرق پڑے گا انسان؟ نیل پری نے غصے سے کہا۔ لیکن امرو عیار نے محسوس کیا کہ قندیل کی روشنی سے نیل پری کا جسم تھوڑا سا دھندلا ہوا تھا۔ امرو نے اس کمزوری کو بھانپ لیا۔ نیل پری کا جسم پانی سے بنا تھا، اور قندیل کی روشنی اس کی ساخت کو متاثر کر رہی تھی۔ نیل پری، تمہاری طاقت صرف پانی میں ہے، اور تمہاری دنیا اندھیرے میں۔ جب روشنی آتی ہے تو تمہاری اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ امرو نے کنویں کے ارد گرد بنی مورتیوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ یہ بیچارے لوگ دوبارہ انسان بن کر اپنی زندگی جئیں؟ نیل پری ہنسی، لیکن اب اس کی ہنسی میں اب پہلے جیسی پوری اسرار گہرائی نہیں تھی۔ یہ مورتیاں تو اب پتھر ہو چکی ہیں، تو انہیں کبھی نہیں بچا سکتا۔ امرو عیار نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایک دم اپنی زنبیل سے دھوئیں کا پاؤڈر نکالا۔ یہ پاؤڈر پھینکنے سے گہرے کالے دھوئیں کا طوفان اٹھتا تھا، جس میں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے پاؤڈر کا ایک بڑا حصہ نیل پری کی طرف پھینکا۔ دھواں پورے غار میں پھیل گیا، جس سے نیل پری کا شفاف جسم اس دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ تو کیا کر رہا ہے انسان؟ نیل پری کی آواز دھوئیں میں گونجی، جس میں غصہ اور حیرت دونوں تھی۔ امرو جانتا تھا کہ یہ نادر موقع ہے۔ اس نے دھوئیں کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے اس آبشار کی طرف بھاگا جس سے نیل پری کا جسم بنا تھا۔ اس کی قندیل کی روشنی دھوئیں میں بھی راستہ دکھا رہی تھی۔ پہنچتے ہی امرو نے اپنی زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ اس کی نظریں آبشار کے عین اس حصے پر جمی تھیں جہاں سے نیل پری کی روحانی توانائی کا سر چشمہ پھوٹ رہا تھا۔
اس نے اپنی پوری طاقت سے تلوار حیدری کا وار آبشار کے اس نقطے پر کیا جس سے ایک تیز چمک اٹھی۔ آبشار میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نیل پری کی ایک بھیانک چیخ پورے غار میں گونج اٹھی۔ پانی کی لہریں بے قابو ہو گئی اور نیل پری کا روحانی جسم دھوئیں اور پانی کے بھنور میں غائب ہو گیا۔ ابدیت کا بھنور بھی لرزا اور اس کی نیلی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ امرو نے دیکھا کہ مورتیاں جو اب تک پتھر کی طرح ساکت تھیں دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگیں۔ ان کے اوپر چڑھی مچھلی کی کھال کی نیلی پرت پگھلنے لگی اور ایک ایک کر کے وہ قافلے کے لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے غار کے ٹھنڈے فرش پر گرنے لگے۔ ابدیت کا بھنور اب ایک عام کنویں میں بدل چکا تھا جس کا پانی سکون سے بہہ رہا تھا۔ دھواں چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ نیل پری کا نام و نشان مٹ چکا تھا، صرف آبشار سکون سے بہہ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ قافلے کے لوگ بے ہوش تھے لیکن اب وہ طلسمی قید سے آزاد تھے۔ امرو یار نے اپنی تلوار حیدری کو زبیل میں واپس رکھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا تھا۔ لوگ آزاد تھے اور جنگل سے خطرہ ٹل چکا تھا۔ اب اسے ان سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا تھا اور انہیں جنگل سے باہر نکالنا تھا۔ اس نے اپنی زبیل سے ایک شیشی نکال لی جسے کسی شخص کی ناک پر لگانے سے وہ ہوش میں آ جاتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سردار امیر حمزہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اسے اپنی عیاری کا پورا قصہ سنانا ہوگا اور بدلے میں ایک بھاری انعام حاصل کرنا تھا۔